کہ ایک پاکستانی کی جان بھی جائے تو ہم اس پر مغموم ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے 31 پاکستانیوں کی جان گئی، اس پر ہم مغموم ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، اور اس وطن کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں ہم لفاظی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وی مین اٹ. اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم ایسے کسی بھی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بہت فخر سے اپنے شہداء کے جنازے اٹھاتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے یہ جو شہادتوں کا جو غم ہے اس میں بھی ایک الگ نوعیت کی مسرت ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ ظاہر ہے یہ ہمیشہ تو نہیں رہنا یہاں کسی نے بھی، اور اگر اس انداز سے اس دنیا سے جائیں گے تو پھر معاملات بہت اچھے اور بہت آسانی ہے. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو آل دا ریزن ٹو بی سیٹسفائیڈ کہ ہم کسی اور پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وسیم مدامی نہیں کہہ رہا، یہ مالک نہیں کہہ رہے، یہ AR ویریز نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کی حالیہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے جو کہ کل ہوا تھا، جو دنیا کی حالیہ تاریخ میں نہیں ہوا. رافیل نہیں گرے، وہ کام ہو گیا ہے. وہ طیارے گرے جو کہ اس سے پہلے نہیں گرے، اس کمپنی کے شیئرز گر گئے. ایک وہاں پر تلاطم برپا ہے، ایک شرمندگی کا عالم ہے وہاں پہ. نہیں ہوا اتنا بڑا ایئر کمبیٹ بھی نہیں ہوا کہ 60 70 80 جہاز ان کے ہوں، 60 70 آپ کے ہوں، 150 پونے 200 جہاز آربٹ میں اور آپس میں سارا. یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے رافیل گرایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. جو انیشیٹ کرتا ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ انیشیٹ کرنے والا ہے، سامنے والے کو جواب دینا ہوتا ہے. تو اس سب کے باوجود یہ کام ہوا ہے. سو الحمدللہ وی ہیو آل دا ریزن. اور یہ بتاتا ہے کہ کل کو انہوں نے ایک دفعہ ابھینندن کا ایکسپیرینس کیا، معلوم ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی بندہ نہیں بھیجا، سرحد کے اندر نہیں آئے، لیکن دوسرے انداز سے کام کیا، تو رافیل گر گیا. تو پھر آج یہ ڈرون، یہ جو حکمت عملی کی بار بار تبدیلی ہے، یہ اینڈ دا فیکٹ کہ پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ رافیل گرے ہیں، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہاں کتنی ہزیمت اور پسپائی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے وہ اپنی اس پسپائی کی ہزیمت کو بچانے کے لیے الگ الگ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. سو الحمدللہ ہمیں اس بات پہ بہت مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے، اور ہمیں، اور اس حوالے سے ہم کوئی اس طرح کا یعنی بہت زیادہ یقین رکھیں. اور اس طرح بھی منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ادھار بہت باقی بھی ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت مناسب انداز سے ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے، یہ ہم کوئی اممیچور یا کوئی بچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو باقاعدہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اسی وقت ان کی خواہش پہ حملہ کر دیں. یہ کام ہم ان کی خواہش پر نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی سنا میں نے کہا ان کے میڈیا پہ ابھی بھی چل رہا ہے، یہ کر دیا پاکستان نے جموں کشمیر پہ، یہ کر دیا، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ان کی ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پاکستان آؤ ذرا کرو نا ہم پہ حملہ. ہم نے کر دیا، آؤ نہ کرو. نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا، یہ ہم آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے، یہ آپ کی خواہش پہ نہیں ہوگا، یہ کام آپ کے پرووک کرنے پر نہیں ہوگا، یہ کام ضرور ہوگا لیکن اپنے فیصلے پر ہوگا. یہ اس طرح 2 ٹاک شوز میں اور 4 فیک نیوز چلوانے کے اوپر یہ کام بالکل بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ. سر آپ بتائیے گا، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو پچھلے 12-16 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں دن کے اس اختتامی گھنٹے میں ذرا اس کو سم اپ کریں. تو آپ بتائیے گا یہ ڈرون ایپیسوڈ کو آپ ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کو جب یہ کل پریشر آیا کہ ان کے جب جہاز گرے ہیں اور پاکستان نے کہا 4-5 جہاز گرے ہیں، پھر یہ ویریفائی کیے جو CNN نے اور فرینچ اتھارٹیز نے اور پھر سارے کے سارے انٹرنیشنل میڈیا نے جب ویریفائی کیا تو وہاں پہ انڈیا کے اندر پینک شروع ہوگی کہ اب کیا کریں. تو وہاں سے پھر یہ ڈرون انہوں نے شروع کیے، اور پھر ڈرون بھی پاکستان نے بڑی ٹیکنیکلی بغیر اپنے ڈیفنس سسٹم کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر جو ہے ان کو بھی گرایا. تو اب ان کی جو سنگل موسٹ خواہش ہے انڈیا کی کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے کہ پاکستان کا جہاز گرا اور پھر ہم بتائیں کہ ہمارے 5 گرے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی خبر کی تلاش میں ہے، وہ وار ٹرافیز کی تلاش میں ہے کہ کچھ پاکستان ایسی کوئی غلطی کر دے، کچھ ایسا ہو جائے، جی کچھ چھوٹی سی ایسی غلطی ہو جائے. اور دوسری سب سے بڑی بات، آج شام سے انہوں نے انفارمیشن وارفیئر کا آغاز کر دیا ہے. اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا، بہت سینئر صحافی وہ جو ہے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، مسلسل فیک نیوز آ رہی ہیں. یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اور دیکھیں پاکستان سیدھی بات ایک ہی کر رہا ہے، نہ ہم نے سویلینز پہ حملہ کرنا ہے، نہ خواتین پہ، نہ بچوں پہ، نہ بیٹیوں پہ، نہ ماؤں پہ، نہ ہم نے سری نگر میں کیا، نہ جموں میں، نہ ہم بات ہی نہیں کر رہے. وہ اپنے عوام کو ڈرائے جا رہے ہیں، کبھی لائٹس آف کیے جا رہے ہیں. مانا ٹھیک ہے آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے بھائی، بجلی نہیں ہے، مانتے سمجھتے ہیں، لیکن ڈرائیں تو نہ اپنے لوگوں کو کم از کم. تو یہ ایک تو صرف IPL کا میچ شروع کیا ہے، 10 اوور پڑ گیا ہے، پھر لائٹیں بند کر کے پھر لوگوں کو اسٹیڈیم خالی کرایا ہے. عجیب ایک گھبراہٹ کا عالم ہو گیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. انفارمیشن
वॉरफेयर में सिर्फ जीतना चाहते हैं, और वो उनको पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। इंफॉर्मेशन वॉर में हम पाकिस्तान सच्ची खबर देता है, हाँ। वो फेक न्यूज देना चाहते हैं और उसमें नाकाम है। और अभी ये जो ड्रोन वाला इन्होंने ड्रामा किया है, उनको सिर्फ ये है कि अगर मजीद जहाज गिराए जाते हैं तो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। अब प्रॉब्लम ये है, थर्ड पार्टी वेरीफाई करती है, जब जिनके जहाज हैं जब वो वेरीफाई कर देते हैं तो साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी को ये था कि मैंने जब राफेल ले लिए तो मैं अब इस काबिल हो गया हूं। आपको पता है वो बार बार 2000 और इस बात का तो उन्होंने अलग ऐलान कहा था अभिनंदन एपिसोड के बाद कि अगर राफेल होते तो ये तो राफेल था, और फिर रॉफेल हो गए उसके बाद। जी, तो उनको ये था कि हमने राफेल ले लिए, तो वो एक जो एज लेना चाहते थे पाकिस्तान के ऊपर, वो उनको अभी तक वो एज नहीं मिल रहा, इसलिए ये पैनिक है कि ड्रोन्स पे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का